بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے اذان کے تعلق سے دو مسئلے رکھ رہا ہوں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ مفتی صاحب، اذان شروع کرنے سے پہلے کیا مؤذن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تعوذ اور تسمیہ آواز کے ساتھ پڑھے گا یا پھر نہیں پڑھے گا؟ اذان سے پہلے کیا ایسا پڑھنا ثابت ہے یا نہیں؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے اذان کی آواز سنی تو وہ کہتا ہے اللہ جل شانہ، ایسے کوئی الفاظ زبان سے نکال دیتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ کی کرتا تو تعریف ہی ہے، لیکن کیا یہ ثابت ہے شریعت سے یا نہیں؟ تو دیکھیے، دونوں ہی باتوں کے بارے میں آپ کو مختصر کر کے بتا دیتا ہوں۔ اذان کے جو کلمات ہیں اللہ اکبر سے شروع ہوتے ہیں اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتے ہیں۔ اذان کے الفاظ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو مؤذن کہہ رہا ہے وہی سیم الفاظ سننے والا کہے، وہی سیم الفاظ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہاں، حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کے جواب میں ایک روایت یہ ملتی ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن کوئی اگر یہ کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد جو آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو یہ بھی ثابت نہیں ہے، اور اس کو آپ کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، بدعت ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ تعوذ پڑھنا کیسا ہے۔ تو یاد رکھیں، قرآن کریم کی ابتدا کرنے سے پہلے، یعنی کہ جب آپ قرآن کریم شروع کریں پڑھنا تو ایک مرتبہ تعوذ پڑھنا یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ تعوذ کا پڑھنا پھر نماز میں، یعنی کہ تلاوت، وہاں بھی تلاوت ہی شروع ہونی ہے تو وہاں پر بھی تعوذ سنت ہے، لیکن اس کے علاوہ کہیں پر بھی آپ تعوذ سنت کے طور پر نہیں پڑھ سکتے۔ یاد رکھیں، سنت کے طور پہ نہیں پڑھ سکتے، حتیٰ کہ آپ کوئی بھی اور دیگر کام کریں وہاں پر بھی نہیں پڑھ سکتے، سنت سمجھ کے نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن رہا بسم اللہ کا مسئلہ، تو بسم اللہ کو آپ اذان سے پہلے پڑھ تو سکتے ہیں، اذان سے پہلے پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ آواز کے ساتھ پڑھیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ بسم اللہ اذان کا حصہ ہے، یعنی کہ آپ مائک میں اذان پڑھ رہے ہیں اور آپ نے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طریقے سے پہلے آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر، اس طریقے سے آپ نے اذان شروع کر دی، تو لوگ بسم اللہ کو اذان کا حصہ سمجھیں گے، جو کہ اذان کا حصہ ہے ہی نہیں۔ ہاں، آپ دل میں پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر اذان شروع کریں، لہذا آواز کے ساتھ اذان سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ ثابت بھی نہیں ہے، اور تعوذ بھی پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اور یہ جو اللہ جل شانہ وغیرہ ایسے الفاظ ہے کہ کئی لوگ پتہ نہیں کیا کیا مرحبا من قائل وغیرہ کچھ ایسے الفاظ کہتے رہتے ہیں، تو جو شریعت سے ثابت نہیں ہے اس کو شریعت کا حصہ سمجھنا ہی بدعات ہے، اور بدعات گمراہی، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یاد رکھیں، اس مسئلے کو میں مکمل طور پہ اور بھی اگر چاہوں تو بڑھا سکتا ہوں ویڈیو کو، لیکن ویڈیو نہ بڑھا کے صرف اور صرف اتنا بتاؤں گا کہ یہ جو تعوذ ہے، بسم اللہ ہے، تعوذ تو اذان میں ثابت نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ وغیرہ یا پھر مرحبا من قائل، اس طریقے کے الفاظ یہ بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اذان کے بعد میں جو درود شریف ہے، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ یہ دعا کیا کرو، اور اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا مانگا کرو، وہ دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ کام کرنے کے وہ کرے۔ اذان سے پہلے کا یہ کام نہیں کرنا کہ بھئی مرحبا من قائل یا اللہ جل شانہ وغیرہ الفاظ، یا پھر تعوذ مؤذن پڑھ رہے پہلے اور پھر تسمیہ آواز کے ساتھ پڑھے، تو یہ اذان میں اضافہ بھی کہلایا جائے گا، جو کہ اذان میں اضافہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، اور اضافہ ہی بدعات ہے، بدعات گمراہی ہے، گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، لہذا اس سے بچ کے رہے۔ رہا مسئلہ حوالے کا، تو انشاءاللہ میں حوالے ویڈیو کے کومنٹس باکس میں سینڈ کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔